السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم دینی، شرعی، معاشرتی مسئلے کے بارے میں، اور وہ ہے شادی کا مسئلہ۔ خاص طور پر اس میں کم عمر شادیوں پر حالیہ حکومتی پابندی۔ اس میں جو قانون پاس ہوا ہے کہ 18 برس سے کم عمر مرد اور خاتون کا نکاح غیر قانونی ہوگا۔ عمل درآمد نہ کرنے والے نکاح خواہ کو بھی 1 سال قید کی سزا دی جائے گی، اور 18 برس سے کم عمر لڑکی سے نکاح کرنے والے مرد کو 2 سے 3 سال قید بمشقت کی سزا دی جا سکے گی۔ 18 برس سے کم عمر لڑکی کو شادی پر مجبور کرنے والے شخص کو 5 سے 7 سال قید کی سزا دی جا سکے گی۔ 18 برس سے کم عمر کی شادی کرانے پر والدین کو 2 سے 3 سال قید بمشقت کی سزا دی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اپنی بات کروں تو یہ میرے لیے تو دوہرے دکھ کا باعث ہے۔ اور اس طرح کے انڈر میٹرک جو میرا بیٹا ہے وہ الحمدللہ شادی کے لیے ولنگ تھا، اور میں اس پر بہت خوش ہوئی کہ انشاءاللہ میٹرک کے فوراً بعد ہم آپ کی شادی کریں گے۔ اور میں تو پوتے پوتیوں کے بھی خواب دیکھ رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ یہ بل پاس ہو گیا۔ خیر، اللہ کا تو وعدہ ہے، وصدق بالحسنى، جس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، یعنی ہماری بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو مجھے تو اپنے رب کی طرف سے کامل امید ہے، اوثق امید ہے کہ اس معاملے میں وہ میرے خوابوں کو ضرور مکمل کرے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، اور ہمیں ایز اے مسلم کیا کرنا چاہیے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، عدالت اس میں اپنا کیا کردار ادا کرے۔ اس کے لیے نکاح کے مقاصد کو دیکھنا ضروری ہے۔ نکاح بنیادی طور پر صنف مخالف کے 2 افراد کے درمیان ایک مذہبی اور سماجی بندھن ہے۔ اس کے مقاصد جنسی بے راہ روی اور بد کرداری کا خاتمہ، نسل انسانی کی بقا اور نشو و نما، شریک زندگی کا حصول جس کے ساتھ مل کر زندگی کی تلخیوں کو کم کیا جا سکے اور مقصد کے حصول کے لیے اکٹھے کام کیا جا سکے۔ ان مقاصد کو فراموش کرتے ہوئے عمر کی بحث کو ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے یہ ہمارا موجودہ مسئلہ ہو، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں آنیسٹلی کہ یہ اس وقت مسئلہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، جو معاشرتی کوئی ایشو ہو، حکومت اس میں اختیار رکھتی ہے کہ بھلائی کے لیے، تعزیر کے لیے یا پابندی کے لیے کوئی قانون انٹروڈیوس کرائے، جب کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہو۔ لیکن جب ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دوسرا اس میں امت کی کوئی خیر خواہی نہیں ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ارلی میریجز کی بجائے لیٹ میریجز سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ انٹرسٹنگلی میں آپ سے وہ واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی حالیہ ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک نشست تھی، جس کے بعد فیکلٹی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی۔ تو اس میں ایک سینئر سسٹر مجھے بتا رہی تھیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جو ابھی ٹین ایج میں ہے اور شادی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اس کی توقعات کے برعکس وہ جو مجھ سے چاہ رہی تھی کہ میں اس میں کوئی رہنمائی کروں کہ بچے کو کیسے سمجھائیں، میں نے فوراً اس کو مبارکباد دی۔ یو آر سو لکی کہ آپ کے بچے نے نیکی کے راستے کو جلدی چوز کیا، وگرنہ اس وقت بچوں کا شادی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ نہ کرنا مسئلہ ہے۔ جب سے بچوں نے موبائل سے رشتہ جوڑا ہے، حقیقی رشتوں سے منہ پھیر چکے ہیں۔ اب ان کی ماں بھی ان کا موبائل ہے، ان کی بیوی بھی ان کا موبائل ہے، اور ان کا سب کچھ دین ایمان خدا ان کا موبائل ہے۔ واللہ اب بچے شادی سے کتراتے ہیں۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں، میں اپنے چوتھا تو چھوٹا بیٹا ہے، 3 بالغ بچوں میں سے صرف 1 کو کنونس کر سکی ہوں، اور ابھی 2 اس ٹریک پہ نہیں آئے کہ جی ہماری شادی کریں۔ اور جس کو کنونس کیا ہے، جو راضی ہوا، اس کے لیے اب 18 سال کی عمر رکاوٹ بن رہی ہے۔ بہرحال اب وہ سسٹر بھی اس معاملے میں میرے ساتھ متفق ہوئیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس طرف سے میرا مائنڈ گیا ہی نہیں تھا۔ واقعی اس وقت شادی کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ کرنا بڑا مسئلہ ہے، اور پھر نہ کرنے والوں میں بھی جو کرنا چاہتے ہیں اور پھر رشتے ملتے نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ 18 سال کی شرط لگائے، مگر نہ کرنے کی نہیں، پابندی کی نہیں، بلکہ منصوبہ بندی کی۔
18 سال سے زائد عمر کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ جن کی 18 سال تک شادی نہیں ہو سکی، حکومت آگے بڑھے اور اس خیر کے کام میں ان کی معاونت کرے، جیسے سورہ نور میں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو۔ یہ کن کو حکم ہے؟ سرپرستوں کو۔ حکومت بھی سرپرست ہوتی ہے، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے، یعنی یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے، کوئی جاب کوئی انتظام نہیں ہے، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت کو یہ پابندی لگانی پڑی؟ حکومت کے اپنے خود ساختہ قوانین، جو کورٹ میریجز کو الاؤ کیا تو بچے بن سوچے سمجھے، بغیر ماں باپ کو لیے، بغیر سرپرست کے پہنچ گئے شادی کرنے۔ اب جی اس کو کیسے روکیں؟ جی قانون بنا دیں کہ 18 سال تک شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے اس حکم کہ جس میں اللہ نے فرمایا انکحوا، یہ اولیاء کو حکم ہے، عورت کا نکاح اس کے اولیاء کی ذمہ داری ہے، ان کی اجازت کے بغیر عورت کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور اگر شریعت کے مطابق یہی شرط ہو تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ یعنی یہ ساری خرابی ہمارے خود ساختہ قوانین کی وجہ سے آتی ہے۔ جب کوئی بھی خلاف شرع ایک قانون بناتا ہے تو پھر اس کی پابندی یا عمل درآمدی کے لیے اسے اور کئی قانون بنانے پڑتے ہیں۔ قانون بناتے جائیں گے، حل نہیں پائیں گے جب تک شریعت کے خلاف رہیں گے۔ اللہ کے قوانین موجود ہیں، اس سے بڑھ کے اور کس کا قانون بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے حاکم؟ ہمیں چاہیے کہ قوانین بنانے کے بجائے انہی قوانین کی پاسداری کریں، ان کی عمل درآمدگی کریں۔ انکحوا کے مخاطب حکومت، عوام، تمام مسلمان ہیں کہ مردوں عورتوں کے نکاح میں وہ جس قدر بھی تعاون کر سکتے ہیں ان کا نکاح کروا دیں، اور جو نکاح کر سکتے ہیں یعنی مرد حضرات وہ کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ نظر کو بہت نیچا کرنے والا اور شرمگاہ کو بہت محفوظ کرنے والا ہے، اور جو نکاح کا سامان نہ پائے وہ روزے کو لازم پکڑے، کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو کچلنے کا باعث ہے۔ اس وقت جو ہماری معیشت کی حالت ہے، روزگار، جاب، تو ہمارا مسئلہ شادی کرنا ہے ہی نہیں حضور والا، اصل مسئلہ تو شادی نہ کرنا ہے، کہ جس کی وجہ سے بے حیائی، بے راہ روی اور ہر بیماری، برائی عام ہو چکی ہے۔ اگر نوجوانوں کو کوئی ویژن دینا ہے تو ان کی شادی کو ممکن کرنا ہے، وگرنہ یوں ہی یہ اپنے آپ کو کھاتے جائیں گے اور ایک معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے، ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوم کو، یونٹ کو، فیملی کو، جس سے پورا معاشرہ بنتا ہے، نکاح سسٹم کے ذریعے سے اسے مربوط اور منظم بنایا ہے۔ اگر آپ اکائی کو توڑ دیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم دیکھیں تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں کم عمری کی شادی کا تصور جتنا عام تھا، اس کا نتیجہ ایک صحت مند اور صاف ستھرا معاشرہ تھا۔ کرائم، فرسٹریشن، ایڈکشن، ہر طرح کی نیگیٹیویٹی سے پاک۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، سیدہ صفیہ کا نکاح، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح، یہ تمام اس بات پر واضح ثبوت ہیں۔ اور کم عمری کی شادی کی مخالفت کرنے والے اصل میں معاشروں کو ترقی سے روکنے والے ہیں، اور اسی لیے دیکھیں کہ یہ ہمارے دشمن یا غیر مسلم NGOs اور قوتیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اور بھی آپ دیکھیں تو یہ جتنا اس کو لیٹ کرتے جائیں گے اتنے پرابلمز بڑھتے جائیں گے۔ لڑکیاں ہیں تو ان کے اپنے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر، سرپرستی کے بغیر نکاح کی طرف جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ یعنی آپ اللہ کے قانون سے ٹکر لیں گے تو پھر آگے ٹکراتے ہی جائیں گے۔ لڑکی جہاں کہتی ہے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ماں باپ جہاں چاہتے ہیں لڑکی راضی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو سبحان اللہ کس طرح سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا تھا
کہ انہیں پکڑ کے لایا گیا، منہ دھلایا گیا، تیار کر کے نکاح کے لیے پیش کر لیا گیا، اب بھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھیں، پھر 9 سال کی عمر میں بالغ ہوئیں تو رخصتی کر دی گئی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ خاص طور پر میرا تعلق سرائیکی وسیب سے ہے، پیدائش کے بعد سے چھوٹی عمر میں ہی نکاح کر دیے جاتے اور پھر بالغ ہونے کے بعد رخصتی۔ جب تک یہی روٹین تھی معاشرہ پاک تھا۔ اب جتنا زیادہ میرج لیٹ کی جا رہی ہے اتنے ہی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور طوفان ہے کہ جس کو کوئی بند روک نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے جتنا زور اس کی اہمیت، اس کی رغبت، اس کی فضیلت، اس کی افادیت پر دیا، اس کی عمر کی تعیین نہیں آئی؟ اس لیے کہ یہ اہم ہے ہی نہیں۔ اگر یہ اہم ہوتا تو ضرور مینشن ہوتا قرآن میں کہ ہر ضروری معاملے کا حل موجود ہے۔ تاکہ سورہ طلاق میں تو ایون ان لڑکیوں کا کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئیں، جن کو حیض شروع نہیں ہوا، ان کی طلاق کی عدت بھی بتا دی گئی، واللائی لم یحضن۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایون نابالغ کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، کہ جس کے بھی پیریڈز ہی شروع نہیں ہوئے، اور کئی ریزن سے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو ابھی عمر نہیں ہے، پیریڈز نہیں ہوئے، اس کا بھی نکاح حتیٰ کہ رخصتی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے بہت سو کے ایشو ہو۔ یہ اصل ایشو نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ وہ فکری جسمانی اس کی ضرورت کے وقت شادی کی جائے، لیکن ان سم کیس جیسے بچیاں لاوارث ہیں، یتیم خانوں میں پڑی ہیں، اگر انہیں کوئی ایسا نیک مرد مل جائے جو ان کی تعلیم، تربیت، کفالت کی ذمہ داری اٹھائے، تو اس سے بڑھ کے بتائیے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جتنے سیف ہومز یا ہاسٹلز یا خواتین کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں خواتین کی عزتیں زیادہ لٹتی ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ایک رشتے پر اعتماد کیا جائے اور اس کی ذمہ داری لگائی جائے تو گویا شیر کی سرپرستی میں درندوں کے حملوں سے محفوظ کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ اس سے ٹکرائیں گے تو اللہ اکبر، بہت وارننگ اور وعید ہے۔ سورہ مائدہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی 3 ٹائم اسپیشلی اکٹھے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی قرآن حدیث کا انکار کر کے اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو کافر ہے، اور اگر انکار نہیں کرتا جیسے مسلمان ہے اور فیصلے کر رہے ہیں تو یہ گناہگار اور نافرمان ہیں۔ جیسے آگے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں، خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ پر تو ظلم نہیں کر رہے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رخصت میں، اجازت میں کتنی سہولت، کتنی افادیت ہے، ان کا اپنا فائدہ ہے، معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے کا تحفظ ہے، ان کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، انہیں جس پر فنڈنگ ملتی ہے، انہیں جس پر فریڈم ملتی ہے، انہیں جو فائدہ نظر آتا ہے یہ اس کی طرف جاتے ہیں، یہ اللہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ پھر فرمایا آیت 47 میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ نافرمان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں جس پر وہ ایمان لائے، جس کو یہ سچا مانتے ہیں، اپنی کتاب میں اترے ہوئے اللہ کے حکم کو عملاً نہیں مانا۔ تو یہ واقعی بڑی سنگینی کی بات ہے۔ ایسا ایک پروپیگنڈا اور ایجنڈا ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے مکمل ہوا ہے۔ اس میں پاکستان کا، پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، الٹا یہ ظلم ہے، فسق ہے، کفر تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، ضرورت ہے کہ 18 سال کا قانون پاس کیا جائے کہ 18 سال تک جس کی شادی نہ ہوئی حکومت سرپرستی کرے گی اور کرائے گی، یہ پاس ہونا چاہیے۔ یعنی 18 سال تک پابندی نہیں، بلکہ 18 سال تک عمل درآمدگی، یقین دہانی کہ ہونا چاہیے، اور 18 سال کے بعد کی حکومتی سرپرستی اور منصوبہ بندی۔ اللہ عز و جل ہمارے معاشرے کو پاک کرے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ایوان بالا تک پہنچے اور اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام